ہمارے دینی فرائض۔ اس تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ دینی فرائض رکھ رہا ہوں جو میں نے سمجھے۔ میں مکرر عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ضمن میں علامہ اقبال اور مولانا مودودی کا ممنون احسان ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مولانا مودودی مرحوم کی تحریریں زندگی کے ایک خاص مرحلے میں سامنے نہ آ گئی ہوتی تو نامعلوم زندگی کا رخ کیا ہوتا۔ حدیث نبوی کے الفاظ میں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو فرائض دینی کا وہ تصور جس کا بنیادی خاکہ علامہ اقبال سے ملا اور جس کی تفصیلات کا رنگ مولانا مودودی کی تحریروں نے بھرا، اس پر میں 19 برس کی عمر سے لے کر آج 63 برس کی عمر تک یعنی 44 برس سے عملاً کاربند ہوں الحمدللہ۔ اور قرآن حکیم، حدیث نبوی اور سیرت مطہرہ کے مطالعے اور سوچ بچار سے اس تصور کے اندر نہ صرف یہ کہ وثوق بڑھا ہے، اعتماد زیادہ ہوا ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس کی حقانیت زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتی چلی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ دینی فرائض کا وہ تصور کیا ہے۔ نمبر 1، بندگی رب۔ میرے نزدیک ہر مسلمان کا پہلا فرض عبادت رب ہے، جس کو قرآن مجید نے مقصد تخلیق جن و انس قرار دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کی بندگی کا مطلب ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے اوامر اور نواہی پر کاربند ہونا۔ اور یہ جزوی نہیں، کیونکہ جزوی اطاعت نہیں ہے، وہ تو استہزاء اور تمسخر ہے۔ آپ نے میرا ایک حکم مانا اور دوسرا پاؤں تلے رون دیا تو کیا یہ اطاعت شمار ہوگی؟ اللہ کی اطاعت وہی ہے جو کہ ہمہ تن اور ہمہ وجوہ ہو، چنانچہ اس کے تمام احکام کی اطاعت مطلوب ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے کچھ حکم مان لیے اور کچھ نہیں مانے تو ذرا اپنے اس طرز عمل کا تجزیہ کیجئے۔ آپ نے جو حکم مانے وہ اس لیے کہ آپ کے نفس نے ان کو مان لیا، پسند کر لیا، گوارا کر لیا، اور جو نہیں مانے وہ اس لیے نہیں مانے کہ آپ کے نفس نے ان کو پسند نہیں کیا۔ دونوں حالتوں میں آپ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کا جو حکم مانا وہ اس لیے نہیں مانا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس لیے مانا کہ آپ کے نفس نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ اگر آپ نے اسے اللہ کے حکم کی حیثیت سے مانا ہوتا تو آپ دوسرا حکم بھی مانتے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ انسان کا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے، اس ضمن میں یہاں صرف ایک آیت پیش کرنے پر اکتفا کروں گا جو کہ لرزا دینے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام سر آنکھوں پر رکھے اور کچھ پاؤں تلے روندے تو قرآن مجید کی روح سے اس کی کیفیت یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیے جائیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم دنیا میں کیوں ذلیل ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ قرآن مجید اس سوال کا جواب دے رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین پر عمل اگر کیا بھی ہے تو جزوی کیا ہے، نماز روزہ ادا کیا ہے لیکن ساتھ ہی سودی کاروبار بھی کرتے رہے ہو، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سود ترک نہ کرنے پر اعلان جنگ ہے۔ اس طرح تم در حقیقت اس آیت کے مصداق بن گئے ہو اور اس کے نتیجے میں دنیا کی ذلت و رسوائی کے مستحق قرار پائے ہو۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس طرز عمل کی اخروی سزا کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن یہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، اور جان لو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں سے اور اپنی نماز روزے سے کسی اور کو چاہے دھوکہ دے لو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ پہلا فرض ہے جو بہت کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گوجم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہرا، کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے
اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔